کاظم علیہ السلام کا ایک لقب ہے کاظم۔ کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا۔ اگرچہ ساری یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو حلیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، ائمہ اہل بیت، لیکن مخصوص یہ لقب عطا کیا گیا ہے تو امام موسیٰ کاظم کو عطا کیا گیا۔ امام کا ایک لقب باب الحوائج، حاجات کے پورا ہونے کا دروازہ، یعنی امام موسیٰ کاظم وہ ہستی ہیں کہ جو جن کے وسیلے سے انسان دعا کرے تو پروردگار دعا رد نہیں کرتا۔ جس طرح جناب ابو الفضل العباس کو کہا گیا کہ یہ باب الحوائج ہیں، حاجات کو پورا ہونے کا ایک دروازہ ہے، اسی طرح جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں۔ باقاعدہ خصوصی طور پر مختلف بیماری، خود بیماریوں کے حوالے سے اگر انسان کوئی مریض انسان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کر کے پروردگار سے دعا کرے، پروردگار امام موسیٰ کاظم کی عظمت کے صدقے میں اس کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور بالخصوص آنکھوں کا اگر کوئی مریض ہے تو حکم یہ ہے کہ نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر رکھے اور دعا کرے، اللہم انی اتوسل الیک بموسیٰ ابن جعفر صادق، کہ پروردگارہ میں توسل کرتا ہوں تیری بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں، میری آنکھوں کی مرض کو دور فرما۔ فرمایا کہ آنکھوں کی مرض میں اگر انسان مبتلا ہو اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے انسان دعا کرے، پروردگار پھر دعا رد نہیں کرتا۔ کچھ وسیلے مخصوص ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اگر انسان مریض ہے اور آنکھوں کی مرض میں مبتلا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وسیلہ کرے، یا اگر ایک انسان سفر پر جا رہا ہے تو سفر پر جاتے ہوئے انسان توسل کرے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ گھر سے نکلتے ہوئے حکم یہ ہے کہ انسان امام ضامن باندھے۔ امام ضامن کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام ہے۔ گویا کہ انسان سفر پر جاتے ہوئے امام رضا علیہ السلام سے توسل کرتا ہے کہ پروردگارہ امام رضا کے صدقے میں میرے سفر کو خیریت عطا کرنا۔ اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ وسیلہ ہے کہ دنیاوی اگر کسی غرض کے لیے اگر انسان مقروض ہے یا گھر کے حوالے سے دعا کرنی ہے یا کسی دنیاوی رزق کے حوالے سے دعا کرنی ہے تو امام محمد تقی علیہ السلام کا وسیلہ دے۔ فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ عظیم ہستی کہ جن کا لقب باب الحوائج، ایک اور لقب ہے امام کا الظاہر۔ ظاہر یعنی وہ ہستی جو روشنی دینے والی ہے۔ بی بی کا ایک لقب ہے زہرا۔ زہرا جناب سیدہ خاتون جنت کا لقب ہے، اور مردوں میں سے جس کا لقب یہی لقب ہے الظاہر، یعنی وہی زہرا والا ذا سے ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس کے نور سے کائنات منور ہوتی چلی گئی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ یا علیہ وسلم۔ امام موسیٰ کاظم وہ عظیم ہستی کہ جن کے بابا امام جعفر صادق کے جنہوں نے کائنات میں پہلی یونیورسٹی قائم کی، اور جن کی والدہ جناب حمیدہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے مدینہ کی خواتین کی تربیت گاہ قائم کی اپنے گھر میں۔ جس طرح جناب زینب عالیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک قرآن کی درسگاہ قائم کی تھی مدینہ میں، اسی طرح جناب حمیدہ خاتون نے بھی اپنے گھر میں خواتین کی تربیت کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام درس دیا کرتے تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح جناب حمیدہ خاتون بھی مدینہ کی خواتین کو اکٹھا کر کے مسائل شرعیہ بیان کیا کرتی تھیں،
قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتی تھیں، عالمہ تھی نا، یہ علم یہ فیض لیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور باقی خواتین کو پہنچانے کا ذریعہ امام صادق علیہ السلام نے جناب حمیدہ خاتون کو بنایا۔ مردوں کو خود امام جعفر صادق علیہ السلام درس دیا کرتے، اور پھر درس اس طرح دیا کرتے تھے کہ کائنات میں ایسی کسی نے کلاس نہیں دیکھی جس میں نہ پڑھانے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی نہ پڑھنے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی۔ اتنی عظیم درسگاہ کہ جس میں 15 زبانوں کو جاننے والے امام صادق علیہ السلام کے محضر میں موجود ہوتے، اور پھر اگر ہم نے کسی اور ملک میں جا کر تعلیم حاصل کرنی ہو نا تو ضروری ہے کہ وہاں کی زبان سیکھ کر جائیں، اس استاد کی زبان سیکھ کر جائیں جہاں سے ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جس سے ہم نے پڑھنا ہے جا کر۔ امام صادق علیہ السلام کے محضر میں موجود 15 زبانیں جاننے والے شاگرد ہوتے، اور کہا کہ چشم فلک میں ایسی کلاس نہیں دیکھی، ایسا استاد نہیں دیکھا جو ہر شاگرد کو اس کی اپنی زبان میں درس دیا کرتا تھا۔ اور امام نے ایک ذریعہ اپنایا خواتین کو درس دینے کا۔ جناب حمیدہ خاتون مدینہ کی خواتین کو اکٹھا کرتی، ان کو درس قرآن بھی دیا کرتی، ان کو مسائل شریعہ بھی بتایا کرتی۔ علامہ تقی فلسفی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں انقلاب کے دور میں۔ تقی فلسفی جن کی رحلت کے موقع پر امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ آغا تقی فلسفی یہ اسلام کی زبان تھے۔ بڑے خوبصورت مجالس اور ان کے دروس موجود ہیں، آج بھی یوٹیوب پر فارسی میں ہیں، بہت خوبصورت انداز میں۔ ایک مرتبہ وہ مجلس عذاب پڑھ کے اترے ہیں نا، تو ایک شخص یعنی انقلاب کے بعد ایک شخص تہران میں جب مجلس پڑھ کے ممبر سے اترے، ایک شخص قریب آیا اور آغا تقی فلسفی کو کہتا ہے کہ آغا جان آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا تجھے؟ کہا کہ میں وہی ہوں کہ جس نے شاہ کے دور میں آپ کو زندان میں ڈالا تھا، میں پولیس آفیسر ہوں۔ اس انداز میں اپنا اس نے تعارف کروایا کہ میں پولیس آفیسر ہوں، شاہ کے حکم سے میں نے آپ کو زندان میں ڈالا تھا۔ اب تعارف کروانے کے بعد پھر کہا کہ آغا جان اس وقت میں جوان تھا، لیکن آج میرے اوپر بڑھاپا چھا گیا ہے، لیکن میں نے آپ کے اندر تبدیلی نہیں دیکھی، جیسے آپ اس وقت تھے آج بھی ویسے ہی جوان ہیں۔ تو آغا تقی فلسفی نے کہا کہ تجھ میں مجھ میں فرق تو ہوگا نا، تم شاہ کے نوکر ہو، میں حسین کا نوکر ہوں۔ یہی آغا تقی فلسفی کہتے ہیں کہ یہ دنیا جس کے بارے میں یہ پل صراط کے بارے میں کہا گیا نا کہ پل صراط وہ پل صراط ہے کہ جو بال سے بھی باریک تر ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ خود روایت کے جملے ہیں کہ ادق من الشعر و احد من السیف، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط۔ آغا تقی فلسفی کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہی پل صراط ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ فرمایا کہ جو اس دنیا میں رہ کر دین کے مطابق زندگی گزار گیا، حلال اور حرام کی پابندی کر گیا، دین الہی کو نہ توڑا، دین الہی کی بے حرمتی نہ کی، بلکہ پوری زندگی دین الہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، واجبات اور محرمات کا خیال رکھا، ہر واجب کو انجام دیا، ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچایا، تو گویا کہ وہ صحیح و سلامتی کے ساتھ پل صراط کو کراس کر گیا۔ لیکن اگر ایک بندے نے دنیا گزاری لیکن دین کی بے حرمتی کرتا رہا، واجبات کو پامال کرتا رہا، حرام کاموں کو انجام دیتا رہا، گویا کہ وہ کامیابی کے ساتھ پل صراط کو نہ گزار سکا۔ اللہ اکبر۔ اگر بہلول دانا کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لکڑی کا تنا ہے، بہت بڑا تنا، خشک لکڑی، خشک درخت ایک تنا پڑا ہے، ایک طرف سے ایک سرے سے اس تنے کو اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا سرا بھی اٹھ جائے، لیکن وہ نہیں اٹھتا، پھر پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری طرف سے آتے ہیں، دوسری طرف سے پھر سرے کو اٹھاتے ہیں تاکہ دوسرا سرا بھی اٹھ جائے، لیکن اگلا سرا نہیں اٹھتا تو پھر اس سرے کو بھی واپس رکھ دیتے ہیں، پھر دوسری طرف سے، پھر دوسری طرف آ کر اسی تنے کے ایک سرے کو اٹھاتے ہیں تاکہ دوسرا سرا بھی اٹھ جائے۔ دنیا والے دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ اے بہلول تجھے کیا ہو گیا، تو مجنون ہو گیا۔
لیکن بہلول دانا نے کہا کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تنا حقیقت میں اس کے دو سرے، ایک سرا دنیا ہے، دوسرا سرا دین ہے۔ اگر دنیا اٹھاؤ تو دین نہیں اٹھتا، اگر دین اٹھاؤ تو دنیا نہیں اٹھتی۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی طرف، دین کو اٹھانا چاہو تو دنیا نہیں، دنیا کو اٹھانا چاہو تو دین نہیں۔ پتہ یہ چلا، معصوم کی روایت ہے، فرمایا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض ہیں کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں، بعض ہیں کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ فرمایا کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں پروردگار فقط دنیا عطا کرتا ہے، ان کا دین آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن جو آخرت کے طلبگار ہیں پروردگار ان کو دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ یہی بیان کرتے ہوئے آغا تقی فلسفی نے جب یہ بیان کیا کہ یہی دنیا ہی پل صراط ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں ایک واقعہ نقل کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی کا۔ صفوان بن مہران جمال، صفوان امام موسیٰ کاظم کا ایک صحابی ہے جو جمال کہتے ہیں کہ جو جمل رکھے ہوئے اپنے پاس، یعنی اونٹ، جمل سمجھتے ہیں نا، جنگ جمل، آپ نہ سمجھتے ہوں پھر اور کون سمجھے گا؟ جنگ جمل میں جمل، جمل یعنی اونٹ، جمال یعنی وہ شخص کے جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہوں۔ صفوان کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے، لوگوں کو کرائے پر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید کا دور ہے، ہارون کا ایک عباسی حاکم ہے، ہارون نے سفر حج کے لیے جانا ہے، اور جب ایک بادشاہ سفر حج پر جاتا تو ساتھ بڑی تعداد میں لو لشکر ساتھ جاتے، لوگ ساتھ جاتے، درباری ساتھ جاتے، تو ایک بڑی تعداد میں اونٹوں کو کرائے پر لیا ہارون الرشید نے۔ کس سے؟ صفوان سے۔ توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ۔ صفوان سے اونٹ کرائے پر لیے۔ جب یہ بات پہنچی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک کہ صفوان نے اپنے اونٹ ہارون کو دیے، امام نے صفوان کو بلوایا، کہا کہ اے صفوان، مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ تو نے اپنے اونٹ ہارون کو دیے۔ کہا ہاں مولا، میں نے اونٹ ہارون کو دیے۔ اس وقت امام نے سوال کیا کہ آپ نے یہ اونٹ ہارون کو کیوں دیے؟ کہا مولا وہ کوئی دنیاوی سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا تھا، کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں جا رہا تھا، وہ تو حج کے لیے جا رہا ہے، عبادت کا ایک راستہ ہے، دین کے لیے جا رہا ہے، دین کے حکم کو بجا لانے کے لیے جا رہا ہے، میں نے اس لیے اونٹ دیے۔ امام نے پھر پوچھا، کہا کہ کیا جب تو نے اونٹ دیے ہیں کیا تو یہ چاہے گا کہ ہارون زندہ رہے؟ تو صفوان نے کہا بالکل، میری تو یہ خواہش ہوگی کہ ہارون زندہ واپس لوٹے، کیونکہ اگر ہارون زندہ نہیں لوٹے گا تو مجھے کرایہ کون ادا کرے گا؟ بلندر صلوات پڑھیے گا جی۔ اگر ہارون واپس نہ لوٹا تو پھر مجھے کرایہ کون واپس کرے گا؟ اس وقت امام نے فرمایا، کہا اے صفوان، گویا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ظالم بادشاہ زندہ رہے۔ فرمایا کہ جو ظالم بادشاہ کی سلامتی کی دعا کرتا ہے وہ بھی ظالمین میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ، جب یہ بات پتہ چلی صفوان کو، جب اس چیز کی طرف متوجہ ہوا، اور امام لیکن اب اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ مسئلہ، وہ شخص کے جو امام کے محضر میں رہنے والا، امام کے درس میں رہنے والا، امام کی صحبت میں رہنے والا، وہ بھی اس چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن جب امام نے متوجہ کیا ہے تو اگر کسی نے شیعہ دیکھنا ہو تو وہ صفوان بن مہران جمال کو دیکھے۔ جیسے ہی امام نے متوجہ کیا، پھر اس نے ذرا برابر بھی دیر نہ کی، اپنے تمام کے تمام اونٹ اس نے بیچ ڈالے، یعنی حج پر جانے سے پہلے ہی، ہارون کے حج پر جانے سے پہلے صفوان نے اپنے اونٹوں کو اسی وقت بیچ ڈالا۔
پتہ یہ چلا کہ وہ انسان کبھی بھی ظالم کے ساتھ تعاون نہ کرنا، کہا کہ جو بھی ظالم کے ساتھ تعاون کرے گا، اس حد تک کہ دوات میں اگر صوف بھی ظالم کی دوات میں ڈالے گا تاکہ اس کے ساتھ وہ ظالم بادشاہ لکھے، فرمایا کہ یہ بھی حقیقت میں ظالم کے ساتھ ہی معشور ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا علی بن یقطین امام کی خدمت میں، کہا کہ مولا مجھے وزارت ملنے والی ہے ہارون کی طرف سے۔ امام نے منع نہیں کیا، کہا کہ علی بن یقطین میں تجھے منع نہیں کرتا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو وزارت اگر قبول کرے نا تو شرط یہ ہے کہ وزارت قبول کرنے کے بعد جو بھی مومن تیرے پاس اگر آئے اپنی کوئی دنیاوی حاجت لے کر، کوئی مشکل لے کر، تو پھر چونکہ تو حکومت میں ہوگا، چونکہ تو وزیر ہوگا، تو مومن کو واپس نہ پلٹانا بلکہ اس کی مشکلات کو حل کر لینا۔ اس لیے مراجعین نے، فقہا نے یہ فتاویٰ دی اسی واقعے کی وجہ سے کہ اگر کوئی ظالم حکومت میں کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے یا وزارت لینا چاہتا ہے تو اس شرط پر لے سکتا ہے کہ نیت یہ ہو کہ میں اپنے مومنین کی مشکلات کو دور کروں گا۔ فرمایا کہ جو دنیا میں مومنین کی مشکلات کو دور کرتا ہے، پروردگار اس کی دنیا کی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے، آخرت کی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے۔ علی بن یقطین ایک مرتبہ امام کے ایک صحابی، امام کا چاہنے والا ابراہیم جمال، کوفہ کے رہنے والا، علی بن یقطین کے پاس آیا ملنے کے لیے اپنی کوئی مشکل لے کر۔ علی بن یقطین نے اس کو اپنے دفتر کے باہر، اپنے مکتب کے باہر کھڑا کیا، ابھی وقت نہیں ہے، پھر اس کو کافی دیر وہ انتظار کرتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس چلا گیا کچھ عرصے کے بعد علی بن یقطین کوفہ سے پہنچا مکہ حج کرنے کے لیے۔ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ امام سے ملاقات نہ ہو جائے، اس لیے حاجی جب جاتے ہیں نا مکہ کی حج کرنے کے لیے تو وہاں مدینہ بھی زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ یہ مدینہ کی زیارات حقیقت میں حج کو مکمل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ علی بن یقطین بھی حج بیت اللہ کرنے کی غرض سے جب مکہ پہنچا تو ساتھ مدینہ بھی گیا۔ مدینہ میں امام سے ملاقات کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا تو امام سے اجازت طلب کر کی۔ امام کے خادم کو کہا کہ مولا کو بتائیے کہ آپ کا چاہنے والا، آپ کا شیعہ علی بن یقطین آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ علی بن یقطین کو کہو کہ امام موسیٰ کاظم کے پاس تجھ سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ علی بن یقطین پریشان ہوا، امام سے درخواست کی کہ مولا بتائیے کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ اس وقت امام نے کہا کہ تو نے میرے شیعہ کی توہین کی تھی۔ کون شیعہ؟ ابراہیم جمال کوفی، وہ تجھ سے ملنا چاہتا تھا لیکن تو نے اس سے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا، اس کی مشکل کو آسان نہیں کیا، مشکل کو حل نہیں کیا۔ میں اس وقت تک نہیں ملوں گا جب تک کہ ابراہیم تجھ سے راضی نہ ہو جائے، تجھے معاف نہ کر دے۔ کہا مولا ممکن نہیں ہے، ابراہیم اس وقت کوفہ میں ہے، میں اس وقت مدینہ میں ہوں، حج کا وقت ہے، حج کا دور ہے، اب میں واپس کوفہ جاؤں گا تو حج کے ایام گزر جائیں گے، میں حج نہیں کر پاؤں گا، مولا میں کیسے ابراہیم کو راضی کروں؟ امام نے کہا کہ یہ تیری مشکل نہیں ہے، میں تیرے لیے مشکل کو آسان کر دیتا ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد تم جنت البقیع چلے جانا، وہاں تجھے تیار سواری ملے گی، تو اپنی سواری پر سوار ہوگا، چشم یدن میں تو کوفہ پہنچ جائے گا۔ نماز عصر کے بعد وہ پہنچا، جیسے ہی جنت البقیع پہنچا وہاں تیار ایک سواری ملی، سواری پر سوار ہوا، چشم زدن میں وہ کوفہ پہنچا اور ابراہیم کوفی کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی ابراہیم کوفی کے گھر کے سامنے کھڑا تھا دروازے پر دستک دی، جیسے ہی دستک دی ابراہیم باہر آیا، دیکھا وقت کا وزیر ایک عام شہری کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ابراہیم ڈر گیا، کہا کہ یہ وقت کا وزیر میرے گھر کے سامنے ہے۔ پوچھا، کہا کہ اے علی بن یقطین کیا ہوا؟ آج مجھ جیسے غریب بندے کے گھر کے سامنے ایک وقت کا وزیر؟ کہا کہ اے ابراہیم، مجھے امام موسیٰ کاظم نے بھیجا اور امام مجھ سے ناراض ہیں اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔
کہا کیا ہوا؟ کہا جس دن تو مجھے ملنے آیا میں نے تجھے وقت نہیں دیا، جس کی وجہ سے امام مجھ سے ناراض ہے، تو مجھے معاف کرے گا تو امام مجھے معاف کریں گے۔ اس وقت ابراہیم نے کہا کہ اے علی بن یقطین میں نے تجھے معاف کیا، جا امام کو پیغام دے دینا کہ مجھ سے ابراہیم راضی ہو گیا۔ اس وقت علی بن یقطین نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایک مہر لگا دے، جا کے میں مہر اپنے امام کو دکھاؤں گا کہ ابراہیم مجھ سے راضی ہو گیا۔ کہا کیسے مہر لگاؤں؟ اس وقت علی بن یقطین خاک پر لیٹا اور کہا کہ اپنے قدموں کی خاک میرے رخسار پر رکھو، یہ خاک لے کر میں جاؤں گا امام کی خدمت میں۔ جب علی بن یقطین خاک پر لیٹا اور ابراہیم نے اپنا قدم علی بن یقطین کے رخسار پر رکھا تو جیسے ہی یہ مہر لگی، علی بن یقطین واپس پہنچا نا مدینے۔ اب جیسے ہی امام کے گھر پہنچا ہے، امام علی بن یقطین کا انتظار اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر رہے تھے۔ علی بن یقطین کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ علی بن یقطین یاد رکھ لے، میں نے تجھے اس شرط پر وزارت قبول کرنے کے لیے، یہ عہدہ قبول کرنے کے لیے دیا تھا تاکہ تو پہلے مومنین کی مشکلات کو دور کرے گا۔ اے لوگو یاد رکھنا، اے مومنین، یعنی امام چاہتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کی مشکلات میں اس کا مددگار بن جائے۔ آج سیلاب آیا ہوا ہے، آپ دیکھیں، آپ نے میڈیا پر دیکھا ہے، میڈیا اس انداز میں نہیں دکھا رہا کس انداز میں سیلاب زدگان کہ جو بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، موذی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں، ان کے مال مویشی مر رہے ہیں، خود اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آج اس دور میں، اس مشکل دور میں ہماری بھی ذمہ داری ہے، ان کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے۔ ہمارا یہ امتحان ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم ان مومنین کی مشکلات کو کیسے ختم کرتے ہیں۔ بس عزادارو، یہ ایام سفر ہے، زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو۔ یہ ایام جناب سکینہ کی شہادت کے ایام بھی قریب ہیں۔ عزادارو، کون سکینہ؟ جس سکینہ کے بارے میں امام حسین کہا کرتے تھے کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ اجرکم۔ بڑی محبت ہے باپ بیٹی میں، بڑی محبت ہے۔ جب آخری مرتبہ الوداع کیا نا امام نے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا چند قدم آگے چلا نا کربلا کی زمین پر، گھوڑا رک گیا۔ جیسے ہی گھوڑا رکا، امام نے کہا میرے گھوڑے صبح سے میرے اصحاب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرے جوان مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اے گھوڑا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ گھوڑا بے زبان جانور تھا، اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے۔ جیسی گردن کو جھکایا نا، امام نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگوں سے 4 سال کی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ عزادارو، جب یہ منظر دیکھا، امام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، اپنی سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا سکینہ۔ جناب بی بی نے پوچھا، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا سکینہ تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ عزادارو، اس وقت بی بی نے کہا بابا اب تیری سکینہ پیاسی نہیں ہے۔ بابا صبح سے جو جا رہے ہیں نا واپس نہیں آ رہا، علی اکبر گئے ہیں واپس نہیں آئے، چچا عباس پانی لینے گئے ہیں واپس نہیں آئے، بابا اب آپ کی سکینہ پیاسی نہیں۔ عزادارو، اس وقت امام نے کہا کہ اے بیٹا سکینہ، یہ مشیت پروردگار ہے، میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ عزادارو، اس وقت بی بی نے کہا بابا جب آپ مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے نا، ایک بات بتایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے بیٹا سکینہ جتنا حق بیٹوں کا ہوتا ہے اتنا ہی حق بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ بیٹا کہا کہ بابا علی اکبر آپ کے بیٹے تھے، آپ ساتھ لے گئے، علی اصغر کو ساتھ لے گئے، مولا وہ آپ کے بیٹے تھے، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، میرے حصے میں کیا آیا؟ عزادارو، مقتل کے جملے امام نے خاک کربلا اٹھائی، سکینہ کے سر پر ڈالنا شروع کی، کہا بیٹا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، بیٹا سکینہ تیرے حصے میں اسیری آئی ہے۔ عزادارو، بڑا مشکل تھا سکینہ کے لیے اپنے بابا کو الوداع کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ شام غریبہ کا منظر بنانا نا اپنے ذہن میں، جب جلتے ہوئے خیمے ہیں، ننگے سر بیویاں ہیں، ایک خیموں کو جلایا جاتا رہا، بیویاں خیمے بدلتی رہیں، جب آخری خیمے میں پہنچی ہے نا بی بی، اس وقت سوال کیا، کہا بیٹا سجاد، جناب زینب عالیہ نے، بیٹا سجاد بتا کیا جلتے ہوئے خیموں میں زندہ جل کر راکھ ہو جائیں یا ننگے سر باہر آ جائیں؟
عزادارو اس وقت مولا نے کہا تھا، اور یہی سوال اکثر یاد کر کے روتے تھے امام سجاد، کہ میری امامت کا پہلا سوال کرنے والا کون تھا اور سوال کیا کیا گیا؟ زینب علی نے سوال کیا کیا؟ کہا بیٹا سجاد تو وقت کا امام ہے، بتا کیا ننگے سر باہر آ جائیں یا جلتے ہوئے خیمے میں جل کر راکھ ہو جائیں؟ عزادارو علماء فرماتے ہیں کیا بی بی نہیں جانتی تھی؟ جانتی تھی کہ جان بچانا واجب ہے، لیکن شاید اس لیے سوال کیا کیونکہ یہ وقت کے امام ہیں امام سجاد، اور کہہ دیں کہ اے پھوپھی اماں آپ بے شک زندہ جل کر راکھ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ زینب کے لیے زندہ جل جانا آسان تھا، ننگے سر باہر آنا مشکل۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب اپنے ذہن میں منظر بنانا، ایک طرف جلتے ہوئے خیمے، ایک طرف گنج شہداء میں شہداء کی لاشیں بکھری ہیں، اور ایک طرف ننگے سر بیویاں ہیں۔ اور ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے کہا تمام بیویوں کو کہ اے ام کلثوم ان تمام بیویوں کو کہو کہ اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کریں۔ عزادارو تمام بیویاں اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کرنے لگیں کہ اچانک جناب رباب نے کہا میری آقا زادی مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو جب جناب سکینہ کا نام آیا نا، بی بی نے ایک مرتبہ آواز دی، کہا بیٹا سکینہ کہاں ہو، بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ جب جواب نہیں آیا نا، جناب زینب عالیہ نے ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کا پھل اٹھایا، گنج شہداء میں اتر گئی۔ عزادارو زینب عالیہ کے لیے گنج شہداء میں اتر جانا آسان نہیں تھا۔ گنج شہداء کون سا مقام ہے؟ گنج شہداء وہ مقام ہے جہاں شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں اون محمد کے لاشے، کہیں عباس کے بازو، عزادارو کہیں قاسم کا پامال لاشا۔ یہ ایسا گنج شہداء وہ مقام ہے، زینب کے لیے جانا آسان نہیں تھا، لیکن ٹوٹے ہوئے نیزے کا پھل اٹھا کر گنج شہداء میں اتری، لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کہا بیٹا سکینہ کہاں ہو، بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ اچانک ایک سر کٹے لاشے سے آواز آئی، کہا بہن زینب آہستہ بولو، ابھی ابھی میری سکینہ تڑپ کے سوئی ہے۔ عزادارو مولا نے کیا بی بی نے کیا دیکھا؟ ایک سر کٹے لاشے کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی ہے سکینہ۔ جناب سکینہ کو اٹھایا نا جب، تو جناب سکینہ نے آنکھیں کھولی، اس وقت بی بی نے پوچھا، کہا کہ اے بیٹا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ لاشا تو سر سے پہچانا جاتا ہے، اس لاشے کو تو سر موجود نہیں ہے۔ عزادارو اس وقت بی بی سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اماں جب شمر نے تماچے مارے ہیں نا، جب شمر نے میرے دلوں کو کھینچا ہے، میں درد سے تڑپ رہی تھی، میرے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ اچانک میں گنج شہداء میں آئی، کبھی اپنے چچا عباس کو آواز دیتی، کبھی اپنے بابا حسین کو آواز دیتی، کہ اچانک اس سرکٹے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، آ بیٹا سکینہ آ، تیرے بابے کا سینہ حاضر۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بڑی محبت ہے، باپ اور بیٹی میں بڑی محبت ہے۔ جب 11 محرم کے دن شہداء کے سروں کو بلند کیا گیا، نیزوں پر بلند کیا گیا، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک تمام سروں کو نیزوں پر بلند کر کے لے جایا گیا۔ ایک راوی کہتا ہے کہ جب ہم کوفہ پہنچے نا، کوفہ چونکہ محبین اہل بیت کا شہر تھا، ہمیں خطرہ یہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ محبین اہل بیت ہم پر حملہ کر کے کہیں یہ 18 مقدس سر جو اہل بیت کے سر ہیں ہم سے چھین نہ لیں۔ اور راوی کہتے ہیں ہم نے جب کوفہ پہنچے ہیں نا، تو ہم نے ایک لکڑی کا صندوقچہ بنوایا۔ کہا کہ کوفہ سے جب آگے نکلے پھر ہوتا کیا تھا، جب رات کی کسی پہر کسی مقام پر رکتے تھے نا، تو ان 18 سروں کو اس لکڑی کے صندوقچے میں رکھ دیتے، تالے میں بند کر دیتے، لیکن جب دوبارہ دوسرے دن جب ہم سفر پر نکلتے تو ان سروں کو پھر نیزوں پر بلند کرتے، شہروں سے گزرتے، کریوں سے گزرتے، گاؤں سے گزرتے، قصبوں سے گزرتے، ان سروں کو نیزوں پر بلند کر کے گزرتے، رات کے اندھیرے میں کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے نا، تو ان سروں کو نیزوں سے اتارتے پھر صندوقچے میں رکھ دیتے۔ عزادارو راوی کہتا ہے کہ میرے پاس وہ نیزہ تھا جس پر فرزند رسول امام حسین کا سر تھا۔ راوی کہتے ہیں جب ہماری منزل حلب کی طرف تھی نا، ہم حلب کی طرف بڑھ رہے تھے، ہمارا سفر لمبا ہو گیا، باقی دنوں کی نسبت ہم نے دگنا سفر کیا، پورا دن بھی سفر کرتے رہے، رات کا ایک پہر بھی ہم نے سفر میں گزارا، تھک چکے تھے۔ کہا جب ہم گھوڑے کی زینوں سے اترے نا، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ نیزوں سے سروں کو اتارتے اور صندوقچے میں رکھتے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جب گھوڑوں سے اترے نا، اتنی تھکاوٹ تھی، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، یا رک کر ایک سوال کروں گا، میں کہوں گا یہ تو مرد تھے،
جو گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے، ان نبی زادیوں کی حالت کیا ہوگی جو بے پلانے اونٹوں پر سفر کر رہی تھی۔ عزادارو، یہ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، ہمارے لیے دسترخوان لگایا گیا، ہم نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ وہ راوی کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھ وہ نیزہ بھی رکھا، لٹا دیا کہ جس نیزے پر فرزند رسول امام حسین کا سر موجود تھا، اور وہ رکھ کے میں سو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رات کا ایک پہر گزرا، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے ایک مرتبہ لشکر والوں کی طرف نگاہ کی، پھر سامان سفر کی طرف نگاہ کی، پھر میں نے قیدیوں کی طرف نگاہ کی۔ کہتے ہیں جیسے میں نے قیدیوں کی طرف نگاہ کی نا، میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی ہے جو میری طرف دیکھ رہی ہے، کھڑی ہے، سارے سو رہے ہیں، وہ 4 سال کی بچی ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کے بابا کا سر میرے پاس موجود ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا رہی تھی، میرے قریب آ رہی تھی، جیسے اس نے دیکھا نا میں اٹھا ہوں، اس نے قدم بڑھتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ وہ راوی کہتے ہیں میں منظر سارا سمجھ گیا، میں پھر لیٹ گیا تاکہ یہ بچی سمجھے کہ میں سو گیا۔ کہا میں نے آنکھیں کھلی رکھی تاکہ دیکھوں تو صحیح یہ بچی کرتی کیا ہے۔ کہا جب اس بچی کو یقین ہو گیا نا کہ میں سو گیا ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب آئی۔ اس نے کیا اس نے نیزے کو اٹھایا، اس نیزے سے اپنے بابا کا سر اتارا، اپنی گود میں رکھا، اپنے بابا کے بوسے لینا شروع کیے۔ راوی کہتا ہے جب میں نے ایک منظر دیکھا میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ کہا وہ منظر کیا دیکھا؟ کہا جیسے جیسے وہ بچی اپنے بابا کے بوسے لے رہی تھی ویسے ہی فرزند رسول اپنی سکینہ کے بوسے لے رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو، وہ راوی کہتے ہیں میرے اوپر شقاوت غالب آئی، میں نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ بلند کیا تاکہ بچی کو ماروں۔ آزادارو، جب بچی نے یہ دیکھا اسی وقت اس سر کو خاک پر رکھا اور پیچھے مڑ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے شیخ مجھے مت مارنا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کر یہاں تک یہ تازیانے برداشت کرتی آئی ہو، اے شیخ مجھے مت مارنا، میں اپنے بابا کا سر لینے نہیں آئی، میں تو اپنے بابا کی زیارت کرنے آئی ہوں۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔